على عبادي الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين بے شک مدد فرمائی اللہ نے تمہاری بہت سے موقعوں پر اور حنین والے دن بھی مدد فرمائی جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تھا اور وہ تمہاری کثرت تمہیں کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین تمہارے اوپر باوجود اپنی کشادگی کے تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے اتار دی تمہارے اوپر سکینت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر اور اتارے وہ لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور سزا دی اللہ نے کافروں کو اور یہی سزا ہے کافروں کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک مبارک سلسلہ بحمد اللہ جاری ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آج یہ 14واں درس ہے. پچھلے درس میں آپ نے فتح مکہ کا کچھ حال سماعت فرمایا. میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام لوگوں کو اور ان تمام دشمنوں کو جنہوں نے 20 سال تک آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں، آپ نے ان کو اپنی شان رحمت کے لحاظ سے معاف فرما دیا. عفو عام کا اعلان ہوا اور اس معافی کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوجیں کی فوجیں اسلام کے اندر داخل ہونے لگی، مگر اس کے ساتھ ہی جہاں آپ نے عفو عام کا اعلان فرمایا وہاں کچھ ایسے ناقابل معافی مجرم بھی تھے کہ جن کا خون آپ نے اس دن مباح فرما دیا.
یہ لوگ کچھ ایسے بد نصیب لوگ تھے، ان کے جرم ایسے ناقابل معافی تھے، بعض تو اسلام لا کر مرتد ہو گئے تھے، بعض نے مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی خون کیا ہوا تھا، اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگوں کے نام لے کر ان کا خون مباح فرما دیا کہ وہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کیا جائے۔ یہ تقریباً 15 یا 16 آدمی تھے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بھی اکثریت کو معافی مل گئی، انہوں نے توبہ کر لی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اسلام لانا قبول فرما لیا اور انہیں پھر معافی مل گئی۔ اس لحاظ سے تقریباً 7-8 آدمی ایسے بنتے ہیں جنہیں اس موقع پہ ان کے بڑے خطیر جرموں کے بدلے قتل کیا گیا۔ معافی پانے والی کچھ عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ عورتوں میں قریبہ ایک لونڈی تھی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجر میں اشعار کہا کرتی تھی، اسے معافی مل گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سارا ایک عورت تھی، اسے بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما لیا۔ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا ایک شخص تھے، انہیں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا۔ عبار ابن اسود کو بھی آپ نے معاف فرما دیا۔ کعب ابن زہیر جو مشہور شاعر تھا، اسے بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا۔ عبداللہ ابن زباری، اسے بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا۔ ابو سفیان کی بیگم ہندا، جس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا اور ان کے ناک کان وغیرہ کٹوا کر ان کا جگر اور دل نکال کر اس کا ہار پہنا تھا اور خوشی سے رقص کیا تھا، وہ رقص کر رہی تھی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے چچا کی وفات کی وجہ سے آنسو آ رہے تھے۔ اس ہندا کو بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن معاف فرما دیا۔ معافی پانے والوں میں ہندا کا وہ غلام بھی تھا جس کا نام تھا واشی، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا، مسلح کیا۔ فتح مکہ کے وقت یہ بھاگ گیا، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آ کر اپنے اسلام کو پیش کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف دیکھتے ہیں اس نے کتنا بڑا جرم کیا، اور دوسری طرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی اسلام لانا چاہتا ہے۔ بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کئی آدمیوں کے قتل کرنے کے مقابلے میں مجھے ایک آدمی کا اسلام لانا زیادہ محبوب ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی معافی کو قبول فرما لیا اور اسے بھی معاف کر دیا، اور اس کا بھی اسلام آپ نے قبول کر لیا۔ ہاں، آپ نے واشی کو یہ ضرور فرمایا کہ واشی، تجھے دیکھنے سے مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے، اور چچا کی وہ میت اور وہ لاش میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے جو تو نے ان کا حلیہ بگاڑا تھا۔ واشی، اگر ہو سکے هل تستطيع ان تغيب عني وجهك، اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے چچا کی وہ مسلح شدہ لاش یاد آ جاتی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ معافی پانے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خوف سے بھاگ گیا اور پھر بھاگتے بھاگتے سمندر کا سفر کرتا ہے، کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت کہ اکرمہ جس کشتی کے اندر سوار ہوتا ہے وہ کشتی تھوڑی آگے جا کر گرداب میں پھنس جاتی ہے، پانی کے طوفان میں پھنس جاتی ہے۔ لوگوں نے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، کوئی کسی کو پکار رہا ہے،
کوئی کسی کو پکار رہا ہے. عین اس وقت جب لوگ اپنے اپنے معبودوں کو پکار رہے تھے، کشتی کا ملا بولا اور کہنے لگا کہ لوگوں، میری ساری عمر کا تجربہ ہے، یہاں سمندر کے اندھیروں میں، یہاں سمندر میں اللہ کے ماں سوا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی مدد کو نہیں پہنچتا. اس لیے اگر تمہیں پکارنا ہے اس اللہ کو پکارو جو سمیع بھی ہے اور قریب بھی ہے، جو پکارے سننے والا ہے، اسی کو پکارو. بس اپنے اکرما نے جب یہ الفاظ ملا سے سنے، اس کے دل کے اندر ایمان کی کرن پھوٹی اور اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ مسئلہ جو آج یہ ملا بیان کر رہا ہے، یہی تو وہ مسئلہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کو پکارو، مشکلات میں، مصیبتوں میں اللہ کو پکارو. اکرما کے دل میں اللہ نے مسئلہ توحید کی صداقت کو بٹھا دیا. اس نے اللہ کو پکارا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارا. اور اکرما وہاں کشتی کے اندر بیٹھ کر اللہ سے ایک وعدہ کر رہا ہے. اس وعدے کا یا اکرما کو پتہ ہے یا اس کے اللہ کو پتہ ہے، اور یہ کہتا ہے اللہم ان لک عہد ان عافیتنی مما انا فیہ، کہ یا اللہ میرا اور تیرا وعدہ ہو گیا، اگر آج اس مصیبت سے میں نجات پا گیا، میری یہ کشتی کنارے لگ گئی، تو میں اس ملک میں بسیرا نہیں کروں گا، لأرجعن، میں واپس آ جاؤں گا. اور واپس آنے کے بعد وَلَأَضَعَنَّ يَدِي فِي يَدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آج اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، بیعت کر لوں گا، کلمہ توحید پڑھ لوں گا. وَلَأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا كَرِيمًا، اور میں اس پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا رحیم اور مہربان کہوں گا. تو اس طرح ہوا. اکرما پھر واپس آیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی اکرما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں پہنچا، ابھی وہ واپسی کے ارادے کر رہا ہے، واپسی کا سفر کر رہا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اللہ کے بتانے سے بتلا دیا کہ یأتیکم اکرما مؤمنا، کہ میرے صحابیوں اکرما تمہارے پاس مومن بن کر آ رہا ہے، اکرما ایمان لانے کے لیے آ رہا ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرما دی، فرمایا فلا تسبوا اباہ، اکرما کے منہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کا شکوہ اور گلہ نہ کرنا، اس کو برا بلا نہ کہنا. فإن سب المیت یؤذی الحی، کیونکہ میت کو برا کہنا یہ زندے آدمی کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اکرما نے کلمہ پڑھ لیا، ساری عمر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری میں اور جہاد میں گزار دی. یہی وہ موقع تھا فتح مکہ کا کہ جب قریش کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے چودھری قسم کے مشرک وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. بڑے بڑے رؤساء میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو جو تقریباً اس وقت نابینا ہو چکے تھے پکڑ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے اور آ کر بٹھلایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا باپ ابو قحافہ خدمت میں حاضر ہے، اسلام لانا چاہتا ہے، اسے کلمہ پڑھائیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بوڑھے آدمی کی تکلیف کا اتنا احساس ہوا کہ آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ ترکت شیخ فی بیتی، اس بزرگ کو اپنے گھر میں رہنے دینا تھا، یہ گھر میں ہی بیٹھے رہتے تو مناسب تھا. حتی اکون انا آتی فیہ، یہاں تک کہ میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے سنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چل کر اس کے پاس جانے کی نسبت یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ آپ کے پاس آئے، یہ چل کر آئے، یہ زیادہ بہتر ہے. یہی موقع تھا کہ صفوان ابن امیہ جو سخاوت میں ضرب المثل تھا وہ بھی اسلام لایا. سہیل ابن عمر جس نے وہ حدیبیہ کا صلح نامہ لکھوایا تھا وہ بھی مسلمان ہوا.
ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور موتب وہ بھی مسلمان ہوئے، اور یہی موقع تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے وقت ایمان لائے تھے، لیکن اپنے ایمان کا اعلان اور اظہار آج فتح مکہ کے موقع پہ فرما دیا۔ اس طرح بڑے بڑے رؤساء ایمان لاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بت خانوں کی تقریب کے لیے صحابہ کرام کے دستے بھیجے، اور آس پاس جتنے بت تھے، جتنے وہ بتوں کی پوجا کے جتنے مراکز تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام ختم کرا دیے، منہدم کرا دیے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ خبردار کسی آدمی کے گھر میں کوئی بت باقی نہ رہے، کسی آدمی کے گھر میں کوئی تصویر باقی نہ رہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوا، سن 8 ہجری ہے۔ اسی مہینے کے اندر غزوہ حنین ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے جو قبیلے ہوتے تھے وہ بڑے جنگجو قسم کے اور بڑے لڑائی کرنے والے ہوتے تھے۔ طائف کے علاقے میں قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف یہ آباد تھے، بڑے جنگجو قسم کے یہ قبیلے تھے۔ انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع یوں ہی ہو جائیں۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم لڑائی لڑیں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں لڑائی لڑیں گے۔ اس حوازن اور ثقیف نے جو بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر حملے کا پروگرام بنایا کہ ہم مکہ مکرمہ پہ حملہ کریں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست دیں گے۔ 20,000 کا لشکر قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ صرف لشکر تیار نہیں کیا بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آئے، اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے آئے، تاکہ کوئی آدمی بیوی بچے کی محبت کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگ نہ سکے۔ صرف بچوں اور بیوی کو نہیں بلکہ اپنا مال مویشی جانور وہ بھی ہانک کر اپنے ساتھ لے آئے، تاکہ کوئی آدمی مال کی محبت میں واپس نہ جانے پائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آدمی بھیج کر تصدیق کرائی، اور جب تصدیق ہو گئی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے کہ مکہ میں بیٹھ کر ان کے آنے کا انتظار کرے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روانگی کا پروگرام بنایا۔ 12,000 کا لشکر تیار ہوا۔ 10,000 تو وہ صحابہ کرام تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے، اور 2,000 آدمی مکہ مکرمہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئے۔ یہ تقریباً سارے کے سارے 9 مسلم تھے۔ 8 شوال سن 8 ہجری ہفتہ کے دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین کا قصد فرمایا، حنین کا رخ فرمایا۔ آپ کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی، اہل مکہ سے آپ نے کچھ ہتھیار عاریتاً اور ادھارے مانگے۔ آج تک اتنی تعداد میں مسلمان کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ آج یہ 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین کی طرف رخ فرمایا۔ بعض حضرات نے راستے کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا کہ لن نغلب اليوم من قلت، کہ آج ہم اپنی قلت تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے۔ ہم نے تو اس وقت بھی فتح حاصل کی تھی جب بدر میں ہم 313 تھے، ہمیں تو اس وقت بھی اللہ نے ہماری مدد فرمائی تھی جب ہم غزوہ احد میں 750 تھے، ہماری مدد تو اللہ نے اس وقت بھی فرمائی تھی جب ہم غزوہ خندق میں 1500 تھے، ہماری مدد تو اللہ نے اس وقت بھی فرمائی تھی جب ہم حدیبیہ میں 1500 تھے، خیبر میں ہماری مدد کی گئی۔ آج ہم سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، آج ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ 12,000 کا لشکر ہے، ہتھیار ہمارے پاس موجود ہیں۔ لن نغلب اليوم من قلت، آج قلت تعداد کی وجہ سے ہم شکست نہیں کھا سکتے۔ صحابہ کرام کے منہ سے جب یہ جملہ نکلا، اس جملے کے اندر فخر ہے، اس جملے کے اندر انانیت ہے، اس جملے کے اندر اپنی تعداد پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کو یہ جملہ ناپسند آیا۔ اللہ صحابہ کرام کی تربیت کرتا ہے، خدا کی قسم، جس طرح ایک شفیق باپ
جس طرح ایک شفیق استاد اپنے شاگرد کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکال کر اسے بہت بڑا آدمی بنانا چاہتا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند آئی کہ یہ صحابہ کرام لڑائی میں کثرت اور قلت کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں تو اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ بہرحال جب یہ لشکر اسلام وادی حنین میں پہنچا، حوازن اور ثقیف جو تھے انہوں نے کمینگاہوں کے اندر اپنے ٹھکانے پکڑے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے۔ صبح کے وقت یہ لشکر وادی حنین میں سے صبح کے اندھیرے میں گزرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی کوئی پتہ نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہے، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں، جبکہ اسی وادی کے اندر وہ سارے لوگ کمینگاہوں میں تیر اور تلواریں لے کر چھپے ہوئے تھے۔ عین اس وقت جب صحابہ کرام اس وادی کے اندر داخل ہوئے، صبح کے اندھیرے میں انہوں نے تیروں کی بارش کر دی صحابہ کرام پہ، اور اتنے تیر لگے کہ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں۔ تیر لگ رہے ہیں، مارنے والا کوئی نظر نہیں آتا، وہ لوگ چھپے ہوئے تھے، تیروں کی بارش ہوئی، صحابہ کرام کے اندر سراسیمگی پھیل گئی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے صبح کے اندھیرے میں سامنے آ کر صحابہ کرام پر تلواروں سے بھی حملہ کر دیا۔ 20,000 تلواریں یک وقت صحابہ کرام پہ برس رہی ہے۔ عین اس وقت جبکہ یہ تلواریں برس رہی تھی، صحابہ کرام کے لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی، افراتفری پھیل گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمان پریشان ہوئے، اس پریشان حالی میں مسلمان ادھر ادھر بھاگ پڑے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، بھاگ کھڑے ہوئے مسلمان۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس موقع پہ صرف 10 یا 12 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے صحابہ کرام بھاگ رہے ہیں، پریشان حال ہے، کس سے مقابلہ کریں، کون ہمیں مار رہا ہے، پریشانی میں آ گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دن سفید خچر پہ سوار تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ حضرات موجود تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس وہ آپ کے ساتھ تھے، فضل ابن عباس وہ ساتھ تھے، حضرت اسامہ ابن زید وہ ساتھ تھے، ابو سفیان ابن حارث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کی رکاب پکڑے ہوئے تھا، جبکہ حضرت عباس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ عین اس وقت جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی، جب تلواریں پڑ رہی تھی، صحابہ کرام بھاگ رہے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جرأت اور بصارت کا مظاہرہ کیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کی طرف نہیں دوڑے، بلکہ آپ آگے کی طرف ہی بڑھتے رہے اور میدان میں ڈٹ کر کھڑے رہے، اپنے خچر کو ایر لگاتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ اور عین اس وقت جبکہ وہ مسلمان بھاگ رہے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے بلا رہے تھے اور فرما رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آ جاؤ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، کہاں بھاگ رہے ہو؟ یا معشر الانصار، اے انصاریوں ادھر آ جاؤ، یا اصحاب السمرہ، اے ایکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کرنے والوں، تمہارا پیغمبر تمہیں ادھر بلا رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے تھے اور فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے، میں نے آج ہی حدیث پاک پڑھی ہے کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو آواز لگائی، صحابہ کرام اس طرح بھاگتے ہوئے واپس آئے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کو بلاتی ہے اور بچہ واپس آ جاتا ہے، بھاگ کر آ گئے، لبیک لبیک کہتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو یہ دھچکا لگایا اور یہ دھچکا لگا کر یہ صحابہ کرام پہ اللہ نے مشکل وقت لا کر صحابہ کرام کی تربیت فرما دی، تاکہ آئندہ کسی موقع پہ بھی تمہارے دل و دماغ کے اندر
تعداد کی قلت اور کثرت کا خیال نہ آنے پائے، تمہارے دل میں خیال آئے تو اللہ کی مدد کا خیال آئے، اللہ کے بھروسے کا خیال آئے، اللہ کی نصرت کا خیال آئے۔ تعداد کو نہ دیکھو، تعداد تو تھوڑی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہے تو وہ مدد کر سکتا ہے، اور تعداد زیادہ بھی ہو اگر اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے تو اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ احسان جتلایا صحابہ کرام پہ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، میرے نبی کے صحابیوں میں نے بہت سارے مقامات پہ تمہاری مدد فرمائی۔ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، وہ حنین والے دن بھی میں نے تمہاری مدد فرمائی جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تھا۔ فلم تغن عنکم شیئا، پھر تم نے دیکھا وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ فضاقت علیکم الارض، اور تمہاری زمین وہ تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود کشادہ ہونے کے، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے۔ اللہ نے وہ سارا نقشہ طے کیا، فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنے نبی پہ سکینت نازل فرمائی، وعلی المؤمنین، مومنوں پہ سکینت نازل فرمائی، وانزل جنودا لم تروها، آسمان سے اللہ نے ان لشکروں کو اتارا جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، فرشتے اترے، وعذب الذین کفروا، اللہ نے کافروں کو سزا دی، اور اللہ اسی طرح کافروں کو سزا دیتا ہے۔ مسلمان جمع ہوئے، بھرپور حملہ کیا، اللہ پر بھروسہ کامل بن گیا، خمسان کی لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نصرت و مدد فرمائی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی، اور مٹھی کنکریوں کی لے کر کافروں پر پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے فتح فرما دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح فرشتے بھی آئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہو گئی۔ اب جب فتح ہوئی تو دشمن بھاگ کھڑا ہوا، دشمن بھاگ پڑا، بہت سارا اسلحہ چھوڑ کر، بہت سارے مال مویشی اور اپنے آدمیوں کو چھوڑ کر دشمن بھاگ پڑا، حتیٰ کہ بھاگتے بھاگتے یہ دشمن طائف کے قلعوں کے اندر جا کر معصور ہو گئے۔ کافی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی بھی آئے اور بہت سارا مال بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں یہاں سے آ گیا۔ جب دشمن بھاگ گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کا تعاقب کرنا چاہا کہ دشمن بھاگ گیا اور بھاگ کر طائف کے قلعوں میں پناہ لے رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کا تعاقب کیا اور آپ طائف پہنچ گئے، غزوہ طائف ہوا، وہاں دشمن قلعے کے اندر معصور تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے محاصرہ کر لیا۔ یہ وہ موقع ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑائی کے اندر توپ بھی استعمال فرمائی، منجبیب بھی استعمال فرمائی، اس کے گولے برسائے، قلعے کی دیوار کو شگاف پڑ گئے، اور وہ لوگ اتنے جنگجو تھے کہ وہ اوپر سے آگ برساتے تھے مسلمانوں پر۔ جو مسلمان بھی قلعے کے ساتھ ہوتا ہے اس پر آگ برساتے ہیں، تو صحابہ کرام نے محاصرہ کیا، قلعہ فتح نہ ہوا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اس قلعے کو ابھی فتح کرنا مناسب نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ بھی لیا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ اب ایسے سمجھے جیسے لومڑی اپنے بھٹ میں وہ داخل ہو چکی ہے، اب اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اگر آپ ان کا محاصرہ کیے رہے تو بالآخر گرفتار ہو جائیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی کا ارادہ فرمایا کہ ہم واپس جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا، میں دعا دینے کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا دی، اللہم اہد ثقیفا واہدہم، اے اللہ ان ثقیف کی اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے اور انہیں میرے پاس مسلمان بنا کر لے آ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ نے یہ قبول فرمائی، بعد میں یہ قلعہ خود بخود فتح ہو گیا اور سارے کے سارے وہ لوگ مسلمان ہو کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آئے۔ جہرانہ ایک مقام ہے، جہرانہ جہاں سے یہ طائف سے آنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں، جہرانہ کے مقام پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہاں وہ سارے کا سارا مال غنیمت جو مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا وہ جمع تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کرام کو اس لڑائی کے اندر جو مال غنیمت ملا وہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ 6000 قیدی ہوئے، دشمن کے 6000 آدمی قید ہوئے۔
جو 20,000 اونٹ مسلمانوں کو ملے مال غنیمت میں، 40,000 بکریاں ملی مسلمانوں کو مال غنیمت میں، 4,000 اوقیہ چاندی جس کا میں نے حساب کیا ہے یہ 15 من بنتی ہے، 15 من چاندی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مال غنیمت میں ملی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال غنیمت تقسیم کرنا چاہا، لیکن تقسیم کرنے سے قبل آپ نے انتظار کیا کہ شاید وہ لوگ آ جائیں، شاید وہ لوگ ہمارے ساتھ بات چیت کر کے مسئلہ حل کرنا چاہیں۔ 10 دن تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار کیا، 10 دن انتظار کیا، کوئی آدمی ادھر سے نہیں آیا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے کا سارا مال، وہ سارے کے سارے قیدی آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم کر دی۔ جب آپ تقسیم کر چکے تو اس کے بعد وہ حوازن کا وفد آ گیا اور انہوں نے آ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی منت سماجت شروع کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام لاتے ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، آپ یہ ہمارا سارا مال ہمیں واپس کر دیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اسی قبیلے۔ یہ بہن کہاں سے آ گئی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، آپ نے شیمہ کو بلوایا، شیمہ آئی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعارف ہوا، بچپن کے واقعات یاد کرائے، نشانیاں یاد کرائیں، اور شیمہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اپنی گود میں کھلایا ہے، میں نے آپ کے ساتھ وہاں ان جنگلوں میں، ان علاقوں میں میں نے آپ کو کھلایا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ کی آنکھوں میں فرق مسرت کی وجہ سے آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی نبوت والی چادر بچھا دی اور حضرت شیمہ کو اس چادر پہ بٹھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ بہن، اگر تو میرے پاس رہنا چاہے میں ہر طرح تیری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تو جانا چاہے تو میں تجھے عزت کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ شیمہ نے یہ بات اختیار کی کہ میں اپنے قبیلے اور قوم میں جاؤں گی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارا مال اور بکریاں دے کر ان کو رخصت فرمایا۔ تو جب وفد حوازن نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی منت سماجت کی اور منت سماجت کا بڑا عجیب انداز اپنایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیدی آپ نے بنائے ہیں، انہی قیدیوں میں آپ کی خالائیں ہیں، انہی قیدیوں میں آپ کی پھوپھیاں ہیں، یہ ساری آپ کی رشتہ دار عورتیں ہیں، یہ سارے لوگ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اگر کوئی اور بادشاہ ہوتا تو وہ یقیناً اپنے قبیلے پہ رحم فرماتا، آپ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور آپ ہمارے قیدی اور ہمارے مال واپس کر دیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تمہارا انتظار کیا لیکن تم میرے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں آئے، اب معاملہ ہو چکا ہے، میرے ہاتھ سے معاملہ گزر چکا ہے، میں نے قیدیوں کو بھی تقسیم کر دیا، میں نے مال بھی تقسیم کر دیے، اب میری رائے یہ ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز تم لے سکتے ہو، یا تو قیدی لے لو یا مال لے لو۔ تو انہوں نے سوچا اور سوچنے کے بعد یہ بات اختیار کی کہ آپ ہمارے قیدیوں کو آزاد فرما دیں، ہم قیدی لینا چاہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ قیدیوں کو لینا چاہتے ہیں تو جو میرے حصے میں قیدی آئے اور جو میرے خاندان کے حصے میں قیدی آئے، بنو ہاشم کے حصے میں جو قیدی آئے، میں ان تمام قیدیوں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، وہ تم لے سکتے ہو۔ باقی رہی یہ بات مسلمانوں کی، کیونکہ وہ قیدی تقسیم ہو چکے ہیں لہذا اب اختیار ان کے ساتھ ہے، میں تمہاری سفارش کروں گا زور کی نماز کے بعد مسلمانوں کے ساتھ بات ہوگی۔ زور کی نماز آپ نے ادا فرمائی اور اس کے بعد قبیلہ حوازن کے لوگوں نے بڑی بلیغ تقریریں کی اور ان صحابہ کرام کے سامنے منت سماجت کی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ بھائی میں نے اپنے حصے کے قیدی واپس کر دیے ہیں، تم میں سے جو آدمی بخوشی یہ قیدی دینا چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے واپس کر دے، یہ تمہارے بھائی ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، اور جو آدمی خوشی سے قیدی نہیں دینا چاہتا وہ بھی دے دے، جتنا معاوضہ وہ لینا چاہتا ہے اس کا معاوضہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔
جب آپ نے یہ اعلان کیا، مجمع کثیر تھا، 12,000 کا مجمع تھا، مجمع میں سے لوگوں نے کھڑے ہو کر اعلان کرنا شروع کر دیا، رضینا یا رسول اللہ، رضینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آپ نے فرما دیا، اسی طرح ہم بھی کرنے کے لیے راضی ہیں۔ اور وہ لوگ بھی تھے جو قیدی واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنے قیدی واپس نہیں کریں گے، ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ تو جب یہ مجمع کے اندر بات ہو رہی تھی، کچھ لوگ ہاں میں جواب دے رہے ہیں، کچھ لوگ نہ میں جواب دے رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بات مکمل طور پہ سمجھ نہ آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں تمہاری بات صحیح طور پہ نہیں سمجھ رہا کہ کس کس نے اجازت دی ہے اور کس کس نے اجازت نہیں دی۔ آپ اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیں، وہاں جا کر مشورہ کریں، یہاں تک کہ تمہارے چودھری اور تمہارے قبیلوں کے جو امیر ہیں وہ میرے ساتھ آ کر بات کریں کہ فلاں فلاں قبیلے نے قیدی دے دیے ہیں یا قیدی نہیں دیے۔ اب مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کیا خیال ہے مسئلہ علم غیب حل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جب لوگوں نے وہاں باتیں کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب کچھ جانتے تھے، اگر ذرے ذرے کا علم رکھتے تھے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیوں فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھ رہا؟ تمہارے خیال میں وہ تو دلوں کی باتیں جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری باتوں کو نہیں سمجھ رہا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا ادری من اذن منکم فی ذالک، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کس کس نے اجازت دی ہے، ممن لم یاذن، اور کس کس نے اجازت نہیں دی، فرجعوا حتی یرفع الینا ورفعکم امرکم، تم چلے جاؤ جب تک تمہارے چودھری اور تمہارے امیر وہ مجھے آ کر اطلاع نہ دے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، صفحہ نمبر 730 ہے، صفحہ نمبر دوسری جگہ آئی ہے وہاں صفحہ نمبر 1236 ہے۔ بہرحال تقریباً تمام مسلمانوں نے، تمام لوگوں نے وہ قیدی واپس کر دیے اور وہ قیدی ان لوگوں کے پاس چلے گئے، واپس فرما دیے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی غنیمتیں تقسیم فرمائی تھیں ان میں ایک خاص بات ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اونٹ اور بکریاں اور سونا چاندی جب تقسیم فرمایا تو آپ نے انصار کی نسبت، مدینے والوں کی نسبت مکے والوں کو، قریشیوں کو، نو مسلموں کو آپ نے زیادہ دیا، وہ مال آپ نے زیادہ دیا۔ ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ دے دیے مکے والوں کو، ایک ایک آدمی کو 200 اونٹ دے دیے، ایک ایک آدمی کو کلو چاندی دے دی، 2 کلو 3 کلو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وہ مال بڑی فراخ دلی کے ساتھ وہ مکے والوں پہ تقسیم کیا، کیونکہ آپ ان کی تعریف قلب کرنا چاہتے تھے، آپ ان کے دلوں کو اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ نئے نئے مسلمان تھے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلے دن صفا پہاڑی پہ چل کے اعلان کیا تھا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تطیعکم العرب والعجم، اور لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب بھی تمہارا ہو جائے گا، عجم بھی تمہارا ہو جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آج ان کو یہ مال و متاع دے کر اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ اگر تم نے میرا دامن پکڑ لیا دنیا میں بھی تمہیں آسائش و آرام ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا بھی صحیح۔ تو جب یہ حالات تھے، انصار میں سے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا، بعض نوجوانوں نے یہ جملہ کہہ دیا، انہیں یہ خیال آیا کہ دیکھیں جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا قریشیوں کو، مکے والوں کو زیادہ مال و متاع دے رہے ہیں اور ہمیں آپ بھول رہے ہیں، ہمیں آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ تو بعد نے یہ کہہ دیا یوتی قریشن فیترکنا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ وسیوفنا تقطر من دمائہم، حالانکہ ابھی تک ہماری تلواروں میں سے دشمن کا خون بہ رہا ہے، لڑائی کرنے کے لیے تو ہمیں بلایا گیا، یا انصار یا معاشر الانصار یا اصحاب السمرہ، جب لڑائی کا وقت تھا اس وقت ہمیں بلایا، اور جب مال تقسیم کرنے کا وقت آیا تو قریش مکہ کو آپ دے رہے ہیں۔ یہ جملے بعض لوگوں نے کہہ دیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے انصار کو جمع کیا، ان کو بلایا، ایک گرمی خیمہ تھا
اس کے اندر آپ نے بلایا اور فرمایا کہ صرف انصار میرے پاس آئے، باقی کوئی آدمی نہ آئے۔ تو اس طرح آپ نے انصار کو بلا کر ان سے یہ سوال کیا کہ میں یہ کیا باتیں سن رہا ہوں، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ انصار نے رو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں ہم نے یہ باتیں نہیں کی، ہم میں سے بعض نوجوانوں نے البتہ یہ باتیں کی ہیں، ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار مجھے اس بات کا جواب دو، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت نہیں عطا فرما دی؟ انصار مجھے بتاؤ، تم تو گمراہ تھے، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرما دی۔ اے انصار مجھے یہ بات بتاؤ، کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں اتحاد و اتفاق دے دیا۔ کیا تم آپس میں مفلس نہیں تھے، غریب نہیں تھے؟ اللہ نے آپ کو میرے ذریعے غنی کر دیا۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ فرما رہے تھے، انصار بیچارے رو رہے تھے، ان کی داڑیاں تر ہو رہی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انصار تم میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور آپ نے بڑا عجیب آپ کا یہ خطبہ ہے، اور آپ اس خطبے میں فرماتے ہیں اے انصار اگر تم کہنا چاہو تو تم میری بات کا جواب دے بھی سکتے ہو، تم یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے دیش میں آئے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکے والوں نے نکال دیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، ہم نے آپ کی تصدیق کر دی۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لٹے پٹے مکہ مکرمہ سے آئے، مفلس تھے، ہم نے اپنے مالوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم یہ کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو، کہتے کیوں نہیں ہو؟ تم کہو نا میری بات کا جواب دو۔ انصار بیچارے رو رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ بولا، انصار کی چیخیں نکل گئی، فرمایا یا معاشر الانصار اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، اے انصاریوں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ تو بھیڑیں اور بکریاں اور اونٹ لے جائیں، وتذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رحالکم، اور تم جب مدینے جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاؤ، تمہیں یہ سودا منظور نہیں ہے؟ انصار نے جب یہ بات سنی آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو گئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضینا ہم راضی ہیں۔ پیغمبر صاحب والسلام فرمایا انصاریوں تمہارا اتنا بڑا مقام ہے، لو سلک الناس وادیا، اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلے، وسلکت الانصار شیبن، اور انصار ایک دوسرے راستے پہ چلے، لاخترت تو شیبن انصارے، میں انصار کے ساتھ چلنا پسند کروں گا۔ فرمایا لولا الہجرت لکنت امرا من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، انصاری ہونے میں میں فخر حاصل کرتا۔ تو اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے دل سے وہ ساری جو قدورت تھی، وہ ساری جو بات تھی آپ نے دور فرما دی۔ اس کے بعد 18 ذوالقعدہ سن 8 ہجری کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا۔ عمرے کا احرام باندھ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی طرف آپ نے رخ فرمایا اور مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، آپ نے عمرہ ادا کیا۔ یہ اگر کوئی الریاض کی طرف سے، ہم الریاض کی طرف سے آتے تھے تو یہاں جعرانہ سے ہم عمرہ احرام باندھتے تھے، ادھر سے آئے تو جعرانہ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے، آپ نے عمرہ کیا، مکے کا انتظام وہ صحابہ کرام کے سپرد کیا، حضرت عطار ابن اسید کو مکہ مکرمہ کا والی مقرر کر دیا، اور اس طرح عمرہ ادا کرنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام 2.5 ماہ کے بعد 2 مہینے اور 16 دن کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ ہجری میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف علاقوں میں عاملین زکوٰۃ کو بھیجا، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے صحابہ کرام کو عامل بنا کر بھیجا تاکہ اسلام کی قدم رو کا جو معاشی نظام ہے وہ مستحکم کیا جا سکے، اور اس طرح
مختلف علاقوں کے آپ نے والی مقرر فرمائے، فلاں علاقے کا فلاں والی ہے، فلاں علاقے کا فلاں والی ہے، گورنر سمجھ لیں وہ آپ نے مقرر فرمائے، اور اس طرح پھر ان کے بعد آپ نے عاملین کو بھیجا، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھیجا۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہے کہ بنو تمیم کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ ان کے پاس گئے، بنو تمیم کے ہاں جب تشریف لے گئے تو بنو تمیم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور پھر بلکہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تلواریں نکال لی اور کہنے لگے جی کون ہے جو ہم سے زکوٰۃ وصول کرے، ہم کبھی بھی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ حالات پہنچے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ ابن حصن کی سرکردگی میں 50 صحابہ کو بنی تمیم کی طرف روانہ کیا کہ جا کر ان پہ حملہ کیا جائے۔ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کیوں انکار کر دیا؟ یہ 50 آدمیوں کا دستہ ان لوگوں پہ گیا، انہوں نے جا کر ان کو سبق دیا، اور اس طرح 11 مرد اور 21 عورتیں اور 30 بچے گرفتار ہوئے۔ 30 بچے، 21 عورتیں اور 11 مرد یہ گرفتار ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مدینہ منورہ لائے گئے۔ جب یہ مدینہ منورہ لائے گئے، قیدی آ گئے، اس کے بعد بنو تمیم کو اب ہوش آئی کہ ہم اپنے قیدی چھڑانے کے لیے جائیں۔ پھر ان کا وفد مدینہ منورہ میں آیا، اور مدینہ منورہ میں آ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اپنے قیدی چھڑانے کے لیے۔ یہی وہ وفد ہے جس نے مدینہ منورہ میں آ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گھروں سے باہر کھڑے ہو کر بلانا شروع کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھروں کے اندر، اپنے حجرے کے اندر موجود تھے، اور یہ بنو تمیم کا وفد آیا۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہیں ہے، انہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم کس شخصیت کے دروازے پہ آ چکے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو کر بلانا شروع کر دیا، یا محمد یا محمد اخرج الینا، اے محمد ذرا باہر نکلنا، ہمیں آپ سے کام ہے۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے، دیہاتی انداز ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کا پہلو اس کے اندر نکلتا ہے کہ آپ کو نام لے کر بلایا جائے اور پھر آپ کو بلایا جائے۔ حالانکہ عاشق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دروازے پہ حاضر ہو کر انتظار کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب خود توجہ فرمائے تو اس وقت توجہ ہوتی ہے۔ ان کا یہ بلانے کا عجیب انداز تھا، یا محمد کہنے لگے، اخرج الینا، ہماری طرف باہر نکلیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کے یہ سارے جملے برداشت کر لیے۔ آپ تو سن رہے ہیں کہ یہ لوگ کس انداز سے، کس گستاخانہ لہجے سے مجھے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنی شان رحمت کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملے برداشت کر لیے، لیکن اللہ یہ جملے برداشت نہ کر سکے۔ اللہ نے یہ جملے جو پیغمبر کی بے ادبی پہ مشتمل تھے، اللہ نے ان جملوں کو برداشت نہیں کیا۔ اللہ نے فوری طور پہ قرآن اتار دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہونا، یہ جو اکثر لوگ آپ کو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو ندائیں دے رہے ہیں اور آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، آپ کو حجروں کے باہر پکار رہے ہیں، آپ حجرے کے اندر ہیں اور وہ حجرے کے باہر ہیں، اور وہ لوگ آپ کو پکار رہے ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ مناسب تھی کہ یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود بخود ان کی طرف نکلتے اور وہ پھر آپ کے ساتھ بات کرتے۔ یا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ یا اے مومنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے مومنو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے زیادہ اونچی اپنی آواز بھی تم نے نہیں کرنی۔ اگر تمہاری آواز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی ہو گئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہ خدا کن کو فرما رہا ہے؟ یہ ان کو فرما رہا ہے جو مکے کے اندر مارے کھا رہے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے مال قربان کیا، جو بدر میں شریک ہوئے، جو عہد میں شریک ہوئے، جو غزوہ خندق میں شریک ہوئے، جو تمام جگہوں پہ شریک رہے۔ آج اللہ
ان کو خطاب کرتے وہ مومن وہ مسلمان جن کے دامن نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے پاس لاکھوں کروڑوں نیکیاں موجود ہیں، جن کے پاس پیغمبر کی صحبت کا اثر موجود ہے، جو صحابی رسول ہے، اللہ ان کو کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے زیادہ اونچی آواز بھی آپ کی مجلس میں نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کر دیا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال جو گزر چکے ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کر رہا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان بیچاروں کی آواز ذرا بلند تھی، جیسے عام طور پہ کسی آدمی کی آواز بلند ہوتی ہے، انہیں فکر دامنگیر ہوا، انہیں یہ دل میں خیال آیا کہ میری آواز اونچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں میں اپنی آواز کو ذرا اونچا کر بیٹھوں، میری ساری زندگی کا کیا کرایا وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے۔ یہ بیچارے رونے لگے اور روتے روتے یہاں تک کیا کہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، باہر نکلتے ہی نہیں، مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھ کے فوراً گھر، کسی سے ملتے نہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے نہیں، یہ بیچارے خوف میں۔ کچھ دن گزر گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت بن قیس کو یاد کیا۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے افتقد ثابت بن قیس، کہ آپ نے ثابت بن قیس کو پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ پوچھتا کون ہے؟ جو علم غیب رکھنے والا پوچھتا ہے جی وہ کہاں ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی ثابت ابن قیس کبھی نظر نہیں آیا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا تو ہے چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، پوچھنا چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں ان کے گھر جاتا ہوں، میں جا کر پوچھتا ہوں، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب حضرت ثابت ابن قیس کے گھر میں گیا، وہ بیچارے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے زمین پہ بیٹھے تھے، اپنا سر گھٹنوں میں ڈالا ہوا تھا اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ عرض کرنے لگے کہ میری آواز اونچی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بعض اوقات میں بولتا ہوں میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، میری تو زندگی کے سارے اعمال کا ضائع ہو گئے اور مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ پہنچایا گیا، یہ حالت ان کی بتائی گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی جا کر ثابت ابن قیس کو خوشخبری دے دے انک لست من اہل النار، تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے، بل انک من اہل الجنہ، بلکہ تو جنت والوں میں سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دے دی، اور یہی آیات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحزون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ عامیانہ انداز میں جو آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں وہ اکثر لوگ بے وقوف ہیں، وہ بے شعور ہیں، وہ جاہل و نادان ہیں، انہیں آپ کی قدر کا، انہیں آپ کی عظمت عزت کا احساس تک نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ نے یہ قرآن اتارا۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طرف بنی مستلق کی طرف ولید ابن عقبہ کو بھیجا۔ بنی مستلق کے ساتھ ولید ابن عقبہ کی پرانی لڑائی تھی، اسلام سے پہلے انبن کی لڑائی تھی۔ یہ وہاں گئے، جب یہ وہاں گئے، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، بنی مستلق میں جب یہ گئے ان سے زکات وصول کرنے کے لیے، تو وہ جو بنی مستلق تھے وہ بیچارے بڑے منتظر تھے کہ ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں آ رہا زکات دینے کے لیے، وہ بیچارے بڑے انتظار میں تھے کہ زکات کا یہ مہینہ، زکات کا وقت جا رہا ہے، کوئی آدمی نہیں آ رہا۔ تو انہیں جب پتہ چلا نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک آدمی ہمارے پاس آ رہا ہے، تو وہ بیچارے بنی مستلق اپنے ہتھیار سجا کر، اپنی وہ سارے انتظام کر کے وہ ان کے استقبال کے لیے نکلے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ اور بھیجا ہوا آدمی آج ہمارے قبیلے کے اندر ہم سے صدقات وصول کرنے کے لیے آ رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ جب وہ ہتھیار سجا کر باہر نکلے، استقبال کے لیے نکلے، ولید ابن عقبہ نے دور سے انہیں دیکھا اور ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو بھائی یہ تو میرے پرانے دشمن ہیں، پتہ نہیں یہ تو مجھے مارنے کے لیے آ گئے۔ تو یہاں سے بات ثابت ہو گئی نا، صحابی رسول بھی علم غیب نہیں رکھتا، یہ تو مجھے ماریں گے، مارنے کے لیے آئے۔ یہ وہاں سے واپس آئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ تو لوگ زکات دینے سے منکر ہو گئے، وہ تو لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، وہ تو مجھے مارنے والے تھے، انہوں نے تو میرے اوپر حملہ کرنا چاہا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوا، یہ حدیث باب کی بات ہے، آپ کو بڑا دکھ ہوا اور آپ نے اس دکھ کے اندر حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا کہ دستہ لے جاؤ اور ان لوگوں کے ساتھ جا کر لڑائی کرو، انہوں نے کیوں میرے صحابی کو اس طریقے کے ساتھ بھیجا، انہوں نے کیوں زکات دینے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب نہیں رکھتے، لیکن ساتھ ہی آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو فرمایا کہ جانا جب اس بستی میں انتظار کرنا، ان لوگوں کو چیک کرنا، ان کی بات اچھی طرح معلوم کرنا، وہ لوگ اسلام سے کیوں پھرے۔ حضرت خالد ابن ولید جب اس بستی میں گئے، رات کا وقت تھا، وہاں پہنچے، آدمیوں کو بھیجا، جاسوسوں کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو واقعی وہ لوگ اس طرح۔ تو اس جاسوس نے جا کر پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو لوگ بڑے مخلص مسلمان ہیں، وہ تو بیچارے انتظار میں ہیں کہ کب ہمارے پاس کوئی آدمی زکات دینے کے لیے آئے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو آدمی کوئی نہیں آیا۔ حضرت خالد ابن ولید نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر یہ سارا واقعہ بتایا، حملہ نہیں کیا، آپ کو آ کر بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مومنو، جب کسی قبیلے پہ حملہ کرنے لگو تو کسی بے اعتبار آدمی کی بات پہ اعتماد کر کے حملہ نہ کیا کرو، بلکہ تبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں حملہ کر دو۔ یہ آیات بھی اس موقع پہ اتری۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاخر سن 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمراہی میں 200 سواروں پہ دستہ بھیجا بنی طے کی طرف۔ وہاں ایک بت تھا جس کا نام تھا کلس آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کلیسا، اس بت کا نام کلس تھا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 200 سوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیے اور اس بت کو آپ نے گرانے کے لیے بھیجا۔ یہ حاتم تائی کا قبیلہ تھا، حاتم تائی بہت بڑا سخی تھا، یہ اس کا قبیلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر وہاں گئے اور وہاں جا کر حملہ کیا اور اس بت کو آپ نے منہدم کر دیا، اس بت کو گرا دیا، ختم کر دیا، کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے ان قیدیوں کو مدینہ منورہ میں لے آئے۔ مدینہ منورہ میں وہ قیدی بنی طے کے لائے گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد جا رہے تھے، آپ نے ان قیدیوں کو دور سے ملاحظہ فرمایا کہ یہ قیدی آ چکے ہیں اور یہ بنی طے کے قیدی ہیں اور ان کو قید کر کے لائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے قیدیوں کا معائنہ فرمایا تو ان قیدیوں میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جس کے سر پہ کپڑا نہیں تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جا رہے ہیں، اپنی نبوت والی چادر کو اتارا اور ایک صحابی کو بلا کر فرمایا کہ یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ اور فلاں عورت کے سر پہ جا کر دے دو، اس کے سر پہ کپڑا نہیں ہے۔ صحابہ ششدر رہ گئے، صحابہ دم بخود رہ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت والی پاکیزہ چادر، یہ آپ کے جسم مبارک سے مس کرنے والی چادر ہم دینے کے لیے تیار ہے، یہ نبوت والی پاکیزہ چادر۔ اور وہ عورت تو کافرہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قید ہو کر آئی ہے، وہ کافرہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو، میں محمد کی غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ دشمن کی بیٹی کا بھی سر ننگا ہو، میں اس کا بھی سر ڈھانپنے کے لیے آیا ہوں، میں سروں سے چادریں اتارنے کے لیے نہیں آیا، میں سر ڈھانپنے کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم دلی فرماتے ہوئے وہ چادر اس عورت کی طرف بھیجی۔ بعد میں اس عورت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاکرہ کیا، منت سماجت کی۔ یہ عورت کون تھی؟ یہ حاتم تائی کی بیٹی صفانہ تھی، نام اس کا صفانہ تھا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ میرا باپ بڑا یعنی کہ سخی تھا اور بڑا زبردست، وہ سخاوت کرنے والا، نیک تھا، لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا۔ میرا بھائی جو ہے وہ تو بھاگ گیا، باپ میرا فوت ہو گیا، اب میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میرا باپ بھی بڑا سخی تھا، بڑے معافی کرتا تھا، لوگوں کو معاف کر دیتا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ بات سنی نا، آپ نے فرمایا کون تیرا بھائی؟ وہ کہنے لگی جی میرا بھائی عدی، وہ بھاگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہی جو یمن کی طرف بھاگ گیا ہے؟
पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही के जरिए बतला दिया और उसके बाद आपने उस औरत को मुआफ भी कर दिया और उसको आपने सहाबा इकराम के साथ उसके घर की तरफ रवाना कर दिया। हजरत अली साथ खड़े थे, इन्होंने कहा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी भी मांग लो। उसने सवारी का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आपने उस औरत को सवारी भी दे दी और दो सहाबा इकराम की ड्यूटी लगाई कि इसे इज्जत के साथ घर जाकर छोड़ाओ। वो सहाबा इकराम इस सफाना को ले जाते हैं और ले जाते पता नहीं कितने दूर के रास्ते हैं, कितनी रातें रास्ते में आई होंगी, कितने दिन गुजरे होंगे। सहाबा इकराम ने ये सफाना की अमानत उसके घर में सही मिन्नोअन बगैर किसी खयानत के पहुंचा दी। जब भाई को ये बात मालूम हुई कि मेरी बहन गैरों के साथ आई है, गैर लोग हैं उनके साथ आई है, पता नहीं क्या मामला होगा, भाई ने अपनी बहन से बड़े अजीब अंदाज में, किनाए के अंदाज में सवाल किया कि तू गैरों के साथ मेरे पास आई है, तेरी इज्जत तो महफूज है। सफाना कहने लगी कि भाई अदी कान खोल कर बात सुन ले, मेरी इज्जत तेरी हवेली के अंदर इतनी ज्यादा महफूज नहीं थी जितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हाथों में महफूज थी। इस वक्त अदी के दिल पे ये ख्याल आया कि वाकई पैगंबर अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। बहन ने भाई को भेजा और ये अदी मुसलमान होकर पैगंबर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया। इसके गले में सलीब लटक रही थी। आपने फरमाया ये क्या बुत लटका रखा है, ये जो टाई आजकल हम पहनते हैं ना, तमाम स्कूलों ने ये रवाज बना रखा है, ये जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है तमाम ने टाई का रवाज बनाया। ये टाई पहनना ईसाइयों की मजहबी अलामत है, ये कोई रवाज नहीं है उनका, ये उनकी मजहबी अलामत है। उनका अकीदा है कि हज़रत ईसा को सूली दिया गया, फांसी लगाया गया। हालांकि हमारा क्या अकीदा है, वमा कतलू हो वमा सलबू हो, न उन्हें कत्ल किया गया न उन्हें सूली दिया गया। वो अपने सूली वाले अकीदे के इजहार के लिए ये अपने गले के अंदर ये सलीब और सूली का निशान वो ये पहनते हैं और हमारे बच्चे भी उस लाशूरी के अंदर पहन रहे हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें अकल और इल्म अता फरमाए। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े और अपना लिबास भी और सब कुछ बदल दें और अपने घर के अंदर वाले अल्फाज भी बदल दें। एक आदमी मेरे पास आया बच्चे को दम कराने के लिए और जब वो जाने लगा वो कह रहा अपने बच्चे को कि बच्चे अब मौलवी साहब को टाटा करो, और उसका बच्चा मुझे टाटा कर रहा है। मुझे पता ही नहीं टाटा क्या होता है। वो खुदा के बंदे, इन्हें सलाम सिखाओ, इन्हें कलमा सिखाओ, इन्हें बिस्मिल्लाह सिखाओ, इन्हें मुसलमान बनाओ। ये तुम्हारी नस्ल काफिर बन रही है। पढ़ाओ जरूर, लेकिन इनके दीन का भी ख्याल करना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके गले से वो सलीब उतरवाई और आपने उस वक्त अदी को फरमाया कि अदी एक वक्त वो भी आएगा, अदी ये बात याद रखना, एक वक्त वो भी आएगा, हीरा से एक औरत चलेगी जो खाना काबा का तवाफ करेगी, जेवरात से लगी हुई होगी और इतना अमन होगा इस्लाम की रियासत में कि उस औरत की तरफ को नजर उठाकर देखने वाला नहीं होगा। अभी एक वो भी वक्त आएगा कि जब कैसर और किसरा के खजाने तुम्हारे हाथों में आएंगे। अभी तीन बातें फरमाया अभी एक वो वक्त भी आएगा जब आदमी सोना हाथ में लेकर निकलेगा कि मैं किसी को दूं और सदका करूं और उसको कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। हजरत अली फरमाते हैं मैंने दो बातें अपनी जिंदगी के अंदर देख ली, हीरा से चलने वाली उस औरत को भी देख लिया जो अकेली चली, खाने काबा का तवाफ किया और फिर अकेली अपने घर में पहुंच गई, उसकी तरफ कोई बुरी नजर से देखने वाला नहीं।